غسل کرنے کے فرائض یعنی نہانے کے فرائض کیا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کچھ اہم مسائل، بہت ہی ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جن کا جاننا ہر مرد پہ، ہر عورت پہ ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے مکمل ویڈیو دیکھیں اور مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک فتویٰ جو دار قطنی میں موجود ہے، آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ دار قطنی میں حدیث نمبر جو ہے رقم الفتاویٰ 432 پہ، اور اسی طرح اعلاء السنن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 207 پہ موجود ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مرفوعاً موجود ہے، حدیث موجود ہے ابو داؤد شریف میں، حدیث نمبر جو ہے 248 ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فتاویٰ کی کتاب میں فتاویٰ تاطرخانیہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276 پہ۔ بہرکیف بہت ساری کتابوں میں یہ مسائل ملیں گے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ غسل کے فرائض وہ ہیں کہ جن کو آپ ادا نہیں کریں گے، اگر آپ نہاتے وقت، غسل کرتے وقت ان کو مکمل ادا نہیں کریں گے تو آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اب کیا کیا ہیں ذرا غور کریں۔ نمبر 1، کلی کرنا، اور ایک مرتبہ کلی کرنا کافی ہے، لیکن کلی اس طرح ہونا چاہیے کہ سارے منہ کے اندر اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے، لہٰذا منہ میں پانی لے کر اچھی طرح سے پانی کو ہلائیں، منہ کے اندر پانی کو ادھر سے ادھر کریں تاکہ ہر طرح پانی اندر پہنچ جائے، ہر طرح سے پانی جو ہے منہ کے اندر گھوم جائے، پھر آپ نکال کر پھینک دیں یا پی بھی سکتے ہیں۔ اگر پانی پی لیں گے تب بھی آپ کا غسل ہوگا، یا کلی آپ کی ادا ہو گئی پی لینے سے بھی۔ اگر پھینک دیتے ہیں تو پھینک دیتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے۔ تو یہ جو ہے کلی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور کلی کرنے میں ذرا یہاں پر میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ غیر صائم یعنی جو روزے دار نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے، ضروری نہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ غرغرہ بھی کر لے۔ غرغرہ کرتے ہیں، پانی منہ میں لے کر کرتے رہتے ہیں غرغرہ، تو آپ غرغرہ بھی کر لیں اگر روزہ نہیں رکھے ہیں۔ اگر آپ روزے دار ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو پھر جو ہے آپ غرغرہ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ غرغرہ نہ کرنا، صرف کلی کرنا، وہاں پر بھی آپ کے لیے اگر روزے رکھے ہیں تو اچھی طرح سے کلی کرنا ضروری ہے، غرغرہ ضروری نہیں ہے آپ کے لیے، اور عام حالت میں بھی غرغرہ ضروری نہیں ہے، لیکن ذرا مسئلہ تفصیلیں میں بتا چکا ہوں جیسا کہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دانتوں میں کچھ آپ کے اٹکے ہوئے ہوں، کوئی کھانے کی چیزیں، کچھ چاول وغیرہ یا کوئی بھی اور غذا وغیرہ دانت پہ اگر جو ہے لگ گئے ہوں، رک گئے ہوں، دانت کو جو ہے کیڑے وغیرہ کھا گئے ہوں، اس کی وجہ سے دانتوں پہ کچھ جو ہے اثرات کھانے وغیرہ کے باقی ہوں، تو آپ ان کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیں۔ اگر آپ ان کو نکالتے نہیں ہیں پھر بھی اچھی طرح کلی کر لیتے ہیں، تب بھی آپ کا جو ہے کلی کرنا صحیح ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ اور نمبر 2، یہ تو پہلا فرض تھا کلی کرنا۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالیں گے نرم ہڈی تک، بالکل اندر ایک نرم سی ہڈی ہوتی ہے، وہاں تک پانی پہنچنا چاہیے۔ صرف پانی ذرا سے ڈال دیے پھینک دیے ایسا نہیں چلے گا، پانی کو اچھی طرح سے نرم ہڈی تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ اور اگر ناک پہ کوئی گندگی ہو، کوئی ریٹ وغیرہ ہو، رینٹ ہوتے ہیں جو ہے سوکھے رہتے ہیں یا پھر گیلے رہتے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سے آپ صاف کر لیں اور پانی جو ہے بالکل اچھی طرح سے اندر تک پہنچائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں، ذرا سے یہیں سے نکال کے پانی پھینک دیں، تو آپ کا غسل پھر درست نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ پورے جسم پر، یہ جو کلی کرنا تھا، ناک میں پانی ڈالنا تھا، یہ ایک مرتبہ کافی ہے اگر ایک مرتبہ سے ہو جاتا ہے۔ اگر ایک مرتبہ سے نہیں ہوتا ہے تو 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، جتنی مرتبہ میں ضرورت ہو آپ کو۔ اور نمبر 3، کلی کرنے کے بعد جو ہے آپ کے لیے ضروری ہے آپ پورے بدن پہ پانی بہانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ پورے جسم پہ پانی بہانا اس طور پر کہ ایک بال برابر بھی کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہے، سوکھی ہوئی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ سر سے، اسی لیے پتہ چلا کہ سر سے نہانا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف گلے سے نہا لیتا ہے، سر چھوڑ دیا، اس کا غسل ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ تو مکمل جسم ایک حصہ چھوڑ دیا وہ۔ اسی لیے پورے بدن پہ پانی بہانا ضروری ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اب ذرا یہاں وضاحت کروں گا جو بہت ہی ضروری مسائل ہیں۔ یہاں ذرا سے تفصیل بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ ناف کے سوراخ میں پانی پہنچانا، اگر کسی کے ناف جو ہوتا ہے، ناف میں اگر اندر کسی کے ناف اندر گھسا ہوا ہو
تو وہاں پر اگر پانی جسم پہ بہا دیتا ہے تو پانی اوپر سے بہ کر آ جاتا ہے، اندر تک ناف کے اندر ذرا پانی نہیں پہنچتا ہے، ناف کے سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا ہے. اسی لیے اس کا خیال رکھیں جس کے ناف میں سوراخ ہو، اندر ناف جو ہے اندر جو ہے گھسا ہوا ہو، تو وہ بھی اندر تک صحیح سے اس کو دھو لے تاکہ پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے. پھر اس کے بعد جو ہے خارج فرج کا دھونا، یہ عورت کے لیے ہے. عورت جو ہے اپنی شرمگاہ کے جو باہری حصے ہیں جہاں تک وہ دھو سکتی ہے، اندر تک شرمگاہ کے بالکل اندر کو جو ہے دھونا یہ ضروری نہیں ہے. شرمگاہ کے باہری حصے کو اچھی طرح سے دھونا یہ بہت ضروری ہے، یہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے غسل جو ہے جنابت میں، یعنی پاک ہونے کے غسل میں. اسی طرح اگر آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھی اگر تنگ ہے، بہت ٹائٹ انگوٹھی ہے، اس کو بھی اچھی طرح سے ہلائیں تاکہ پانی اس کے اندر بھی پہنچ جائے. اگر پانی اندر نہیں پہنچے گا تو آپ کا غسل درست نہیں ہوگا. اسی طرح آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ عورتیں جو ہے ناک میں یا کان میں بالیاں پہنتی ہیں، اگر وہ سوراخ کر کے پہنی ہے بالیاں وغیرہ تو وہاں پر بھی پانی لے کر ذرا سی ہلائیں اس کو تاکہ سوراخ میں جو ہے اندر تک بھی پانی پہنچ جائے. اس میں بھی بہت ضروری ہے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا. اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے. ہاں اگر سوراخ بند ہو گیا ہے اب پہنچانا ضروری نہیں ہے، اگر ٹائٹ ہے تو ضرور اس کو ہلا کر پانی پہنچائیں جو آپ کی بالیاں اگر ٹائٹ ہے. اگر بالیاں ٹائٹ نہیں ہے، ڈھیلی ہے، تو پانی تو انشاءاللہ اگر اچھی طرح سے آپ بدن پہ بہائیں گے تو پانی اندر تک پہنچ جاتا ہے. یہ غسل کے فرائض تھے اور کچھ بہت ضروری اہم مسائل تھے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.